باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہن بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے سوچتے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی نہ سوچے، اور یہ ضروری ہے، یعنی جو انسان کو سہولتیں میسر ہیں وہ دوسرے کے لیے سوچے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی دے، اور ہر وقت تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ حالانکہ مسلمان بھائیوں کا جو پھر سکے بہن بھائی ہیں، پھر ان کا کتنا حق ہوگا۔ تو اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صحت دی ہے اور مسلمانوں کے گھر ہمیں پیدا فرمایا۔ اور میں علاقہ تناول سے میرا تعلق ہے۔ ہمارے علاقے میں زیادہ تر لوگوں اپنے دلوں میں رنجش رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل سے احساس ختم ہو گیا۔ لوگ قبر پر جاتے ہیں، دفن کر کے مردے کو آتے ہیں اور اس کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں فوراً، اور انسان بیمار پڑا رہتا ہے اور اپنے شادیوں میں گانے بجانے والوں کو مدعو کر کے اپنی خوشیاں مناتے ہیں، کوئی کسی کا احساس نہیں کرتا، یعنی احساس ختم ہو گیا۔ احساس ختم کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل سے چلا گیا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا مکافات عمل کس کو کہتے ہیں؟ مکافات عمل جو کچھ تم نے کیا اور اس کا سامنا آپ کو ہر صورت میں کرنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس کے لیے بھی آپ کو تیاری کریں، اور لہٰذا آپ اتنا ہی کریں کہ جتنا کل آپ بھی اس کو برداشت کر سکیں۔ اور یاد رکھنا یہ تندرستی صدوں نہیں رہے گی۔ انسان کے 8-10 سال ہوتے ہیں جو جوانی کی عمر گزارنے کے، اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو 40 سال کے بعد بڑھاپا نہ شروع ہو جاتا ہے، 20 سال میں انسان بالغ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے 20 سال ہی لگا لو، 40 سال تک، 20 سال کے لیے انسان اپنی آخرت خراب کر کے چلا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اس شخص کا برا حشر ہوگا جس نے دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کیا، یعنی فائدہ دوسروں کو ہوا اور اس نے اپنی آخرت برباد کی، اور دوسرے کو خوش کرنے کے لیے زیادہ یہ فلانا۔ اور بعض لوگ تو کسی کے سامنے حق بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہو، یار اگر میں کہہ دیتا تو وہ ناراض ہو جاتا۔ بھائی وہ کھلے ناراض ہو جائے، اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کھل کے بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بھائی میرا قانون تو نہیں ہے، اب میں خود بھی اللہ کا گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، جو بھی ہے سب ہے میرے اندر ہیں، لیکن میں کہتا ہوں شاید میری بات کسی کے دل میں اتر جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میری مغفرت کر دے۔ اور میں کوئی نموش کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی کسی کے اوپر تنقید کر رہا ہوں، نہ ہی کسی کو میں برا سمجھتا ہوں، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں میری بات کو ڈال کے وہ اس کی اصلاح کر دے، اگر وہ راہ راست پر آ گیا تو اس کا اجر مجھے بھی ملے گا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اپنا انسان کے وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارے کام صحیح ہیں، اگر وہ خراب ہے تو ساری خرابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اگر آپ اپنے دل، ساری خرابیاں یہاں سے جنم لیتی ہیں جتنی بھی، جو ہم کسی کے ساتھ بات کرنا قطع کلامی چھوڑ دے، بھائی ہمارا دل نہیں مانتا ہے، کسی کے گھر لے کے جا، بھائی میرا دل نہیں مانتا ہے، آپ کسی کو اچھا سلوک کریں، بھائی میرا دل نہیں کرتا ہے۔ اور ہم اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت دیتے رہتے ہیں، ان کے آگے قصے کہانیاں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بھائی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہماری بہن نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، تو وہ بچوں کے ذہن میں وہی باتیں بیٹھتی رہتی ہیں، پھر وہ اپنا بدلہ مکانے کے لیے پھر وہ کہتے ہیں میرے باپ کے ساتھ ایسا کیا، اس کے ساتھ۔ بھائی آپ ان کو یہ ترغیب دیں کہ بھائی اگر میں نے کیا، میرا بھائی تھا، آپ بھی آپس میں بھائی ہو، یا آپ کے یہ چاچا ہے، ماما ہے، بھائی یہ رشتوں کی ان کو پہچان کراؤ۔ تو آپ لوگ ان کے آگے یہ خرافات گنتے رہو گے کہ بھائی میرے ساتھ یہ کیا، میں نے وہ کیا تھا، یہ نے یہ کیا تھا، یہ ساری باتیں جو ہے بیکار ہیں، یہ کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ ساری زندگی گنتے رہو، کتنے لوگ مر گم گئے، فتنے فسادوں میں ساری زندگی گزار دی، گلے گوکھوں میں ساری زندگی گزار دی، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، گلے کرتے ہی کرتے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ وہ کیا، اس نے مجھے یہ نقصان دیا، اس نے مجھے وہ دیا، یہ کھا گیا، میں رہ گیا ہوں، اس نے قبضہ کر لیا، میرے پاس کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، میں ہاتھ ملتا رہ گیا ہوں۔ یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ جو کچھ یعنی یاد کرنا، جو کچھ بھی پیدائش سے لے کے مرد دم تک جو ہماری اچھائی برائی سب یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ان مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ پھر ہماری ایک ایک بات اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو ہمیں سنا دی جائے گی، ہر ایک بات۔ کرام کاتبین ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھائی برائی لکھ رہے ہیں، ان کا یہی کام ہے۔ اور اللہ پھر بھی کتنا مہربان ہے، اچھائی والے کے محتاط برائی والے فرشتوں کو کیا ہوا ہے۔ اچھائی والے اگر حکم دیں گے تب وہ جا کے برائی کو لکھیں گے، کیوں؟ وہ اچھائی والے یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں شاید یہ توبہ کر لے، شاید اس سے کوئی اچھا کام ہو جائے،
شاید اس وجہ سے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور ہمارے دلوں سے یہ قدر ورتیں جو ہیں اللہ ان کو ختم کرے، ہمارے دل کو ہمیں اللہ صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین مانیں اس وقت علاقہ تناول میں لوگوں کی آپس میں خفتیوں کو دیکھ کر کے، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں رنجش کو دیکھ کر کے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے، مجھے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ خاص کر کے عورتیں جہاں بھی بیٹھتی ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے لگی رہتی ہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ پھر ایک آدمی شادی کرتا ہے، اپنا گھر آباد کرتا ہے اولاد کا، پھر وہ عورتیں ان کے اندر ایسی نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں، یقین مانو وہ بچوں کی متوجہ بھی اپنے ماں باپ کی طرف، نانوں کے گھر جانا ہے، نانے کے گھر جانا ہے، دادی کے گھر نام نہیں لینا ہے، دادے کا نام نہیں لینا ہے، نانوں کے گھر جانا ہے، خالہ نے یہ بولا ہے، نہیں اس کا چاچا کا نام نہیں لینا ہے، ماموں نے یہ کہا ہے۔ آپ یقین مانیں ہمارے خاندان میں ایسے دیکھے 2 بہن بھائی دیکھے تھے، میں نے کہا تھا کہ بھائی میں 10,000 روپے انعام دیتا ہوں، اجنبی آدمی یہ ثابت کر دے کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں، نہیں لگتے تھے، میں نے کہا جیسے یہ کوئی آپس میں دوست ہیں، اور اس طرح لگ رہے تھے اور آپس میں ہر طرح کی باتیں کرنی، اور آخر میں یقین مانے ان کا ایسا حشر ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے موت مرگ سے بھی گئے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی آپ وہ شعر کیا کہتا ہے، تم جو عمر بھر دینے کا